اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ معزز حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم نے معلوم کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو پکارتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اعمال کے برباد ہونے کے ذرائع میں سے سب سے بڑا ذریعہ ہم نے پڑھا ہے، وہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ ریاکاری کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے کل کے درس میں یہ بھی معلوم کیا تھا کہ کسی بھی نیکی کے قبول ہونے کے لیے اس میں دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہے اخلاص، دوسرا ہے بولو جب اخلاص، اس کے ساتھ کیا ہونا؟ ایک سنت کے مطابق نہیں ہونا سو ریاکاری۔ جو عمل اخلاص سے خالی ہو وہ کیا بن جاتا ہے؟ ریاکاری بن جاتا ہے۔ جو سنت کے مطابق نہ ہو وہ بدعت بن جاتا ہے۔ جو سنت کے مطابق نہ ہو وہ بدعت بن جاتا ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ آج لوگوں کو جو ہے گمراہ کیا جاتا ہے۔ بدعت کیا ہے ہمارے لوگوں کو خود نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، کوئی آدمی ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے، کس میں؟ ہمارے دین میں، تو کیا ہوگا؟ وہ مردود ہے، اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں۔ اور اگر آج کے زمانے میں کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی بدعت کے کام مت کرو، تو آج کے لوگ بولتے ہیں یا یہ لوگ کیسے اچھے کاموں کو روکتے ہیں؟ اچھے کاموں کو روکتے ہیں؟ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں؟ اچھا تو کام کر رہے ہیں، کھانے پہ فاتحہ پڑھ کے کھاتے ہیں، کیا غلطی ہے؟ مٹھائی پہ جو ہے فاتحہ پڑھ کے کھاتے ہیں، کیا غلطی ہے؟ فاتحہ پڑھنے سے تمہیں کیا تکلیف ہے میرے بھائی؟ ہمیں ان کو سمجھائیں گے، کیسے سمجھائیں؟ یہ بدعت، میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ بدعت جو ہے لوگ بدعت کی تعریف نہیں جانتے، اس لیے آگے والا جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ جو ہے گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کی گاڑی کو اچانک کوئی روک دیا، کہتا ہے کہ تو یہ گاڑی چلانا کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیا؟ بولیے، آپ گاڑی کیوں چلاتے ہیں؟ تو بدعت ہو گیا نا، اسلام میں نیا کام لائے جی۔ ہاں، یہ حدیث اس کو بتانا ہے من احدث فی امرنا، جو ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرتا۔ دین کے معاملے میں جو ہے اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے میں آپ جو ہے ترقی کرو، پلین پہ اڑیے، دنیا کی جتنی بھی ترقی ہے اس کو لینا چاہیے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کو دین کو نہیں ملانا۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ ہر اچھا کام وہ اچھا نہیں ہوتا، دین کے نام پہ جو کام اچھا کام کیا جائے گا وہ دیکھنا چاہیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کو کیے ہیں کہ نہیں۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی جو بھی کام ہم کریں گے اس کے پیچھے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے کے چکر میں۔ شیطان کو اسی لیے بدعاتی بہت پسند ہے۔ چور، زانی، ڈاکو، یہ لوگ گناہ کرتے ہوئے کیا سمجھ کے گناہ کرتے ہیں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں، چوری کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے سوچتا ہے میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں، لیکن امید ہے کہ وہ پلٹ کو آ جائے گا کہ ایک نہ ایک دن میں گناہ کر رہا ہوں بول کے سمجھتا ہے۔ لیکن بدعاتی وہ جو کر رہا ہے جو دین نہیں ہے وہ دین سمجھ کے کرتا ہے، اب اس کے لوٹنے کی امید کم ہے، اور اس میں مال لگائے گا، جان لگائے گا، وقت لگائے گا، سب کچھ لگائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، کہ شیطان کو بدعت بڑے بڑے گناہوں سے زیادہ پسند ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ خیر کے کام میں لوگ روکتے ہیں۔ مثلا میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، آپ نے جو ہے کوئی چیز آرڈر کیا ہے، چپل کی مثال لیجیے کہ فلاں چپل مجھے چاہیے،
آپ کو دینے والا جو چپل آپ آرڈر کریں وہ نے دوسرا دیا تو آپ لیں گے کیا؟ بولے جو میں کیا ہوں مجھے چاہیے، یہ تو مجھے نہیں چاہیے۔ تو جیسے آپ دنیا کے معاملے میں کہہ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک دین ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا ہے وہی طریقے سے عمل کر کے اللہ کے پاس آنا ہے۔ اپنے سے عمل کر کے آئیں گے تو قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا تو کام کر رہے ہیں، فجر کی نماز کتنے رکعت ہے؟ 2 رکعت ہے۔ اچھا تو کام ہے، کل سے میں 4 رکعت پڑھوں گا، تو کیا بولیں گے؟ یہ صحیح نہیں ہے بولیں گے، یہ طریقے پہ نہیں ہے، کہیں گے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ تب تو وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سنت ہے، اس سے ہٹ کے کرنا وہ بدعت ہے۔ آپ دیکھیے ایک مثال کہ مسجد میں بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیٹھ کے جو ہے پورے حلقے لگائے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں ایک لیڈر بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ چلو سبحان اللہ پڑھو، پتھر رکھ لے کے سب جنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 بار پڑھتے ہیں۔ پھر بولتا ہے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھو، سب بھی مل کے لا الہ پڑھتے ہیں۔ وہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے، غصے سے کہا کہ اے نادانو، میرے نبی کا کفن بھی ابھی جو ہے میلا نہیں ہوا ہے، اتنا جلدی تم بدعت شروع کر لیے ہو۔ لوگوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس پہ تم کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ انہوں نے کہا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَمْ يُصِيبُهُ، کہا کہ دنیا کے کتنے لوگ اچھائی کے نام پہ جو کام کرتے ہیں انہیں خیر اور ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اگرچہ وہ ذکر کر رہے ہیں، اگرچہ وہ جو ہے عبادت کر رہے ہیں، لیکن طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ویسا پتھر پہ ذکر کرنے کا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اس چیز کو سمجھنا ہے، چیز کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیا یا کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ وہی کام وقت بدل کے کر رہے ہیں تو بدعت ہو جائے گا۔ جس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے کا حکم دیا آپ کو اسی وقت میں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اذان ہوگی، اذان کے کلمات کا جواب دینا ہے اور اذان کے بعد دعا پڑھنا ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعث مقام محمد الذي وعدت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذان کے کلمات کے جواب دو، درود پڑھو، اس کے بعد دعا پڑھو۔ اب اگر کوئی آدمی اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اذان سے پہلے مائک میں پہلے درود پڑھتا ہے، اللہم صلی وسلم علی نبی کی رحمت، کیا پڑھتے ہیں لوگ؟ درود پڑھتا ہے، اس کے بعد اذان دیتا ہے۔ یہ کیا بولیں گے ہم اس کو؟ بدعت ہے کہ اللہ کے نبی نے اذان کے بعد پڑھنے کا حکم دیا، آپ کیا کر رہے ہو؟ وقت کو بدل کے جو اذان سے پہلے پڑھ رہے ہو۔ تو دیکھیے وقت کے بدلنے سے بھی جو ہے وہ کام بدعت بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور کرنے کا حکم دیا، آپ اگر وقت نہیں جگہ بدل دے رہے ہیں تب بھی وہ کام بدعت بن جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، کہا کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں کیا نہیں پڑھتا؟ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ فرض نماز ہو، نفل ہو، جنازے کی نماز ہو، سورج گرہن چاند گرہن کی نماز ہو، دنیا کی کوئی بھی نماز آپ پڑھیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ یہاں لا صلاۃ کا مطلب یہ رکن ہے، یہ رکن ہٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی آپ کی۔ اب نادان لوگ نماز میں پڑھنے کا حکم دیا، جگہ نماز بتائی گئی، نماز میں نہیں پڑھتے ہیں، اور کہاں پڑھتے ہیں؟ کھانے پہ پڑھتے ہیں، مٹھائی پہ پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پڑھنے میں کیا غلطی ہے، سورہ فاتحہ تو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا ہے، اور آپ کے صحابہ کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے جو آج لوگ کر رہے ہیں۔ اسے فاتحہ خوانی کہتے ہیں، بدعت ہے۔ سمجھ میں یہ بات؟ وقت کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے بھی یہ کام بدعت بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا لیکن اس شکل میں نہیں کیا جس شکل میں بدعت کے انجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے
ہر کام سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، اب گاڑی لے کے آ رہے ہیں، وہی آپ کی نیت ہے۔ اب بعض لوگ نماز کے لیے آتے ہیں اور مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ واسطے اللہ کے 2 رکعت فلاں امام کے پیچھے فلاں مسجد میں 2 رکعت پڑھنے جا رہا ہوں، میرا منہ جو ہے کعبہ شریف، کیا کیا بولتے ہیں لوگ۔ زبان سے جب ادا کر رہے ہیں، نیت کو زبان سے ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بولیے بدعت ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت نہیں کیا، اور اس کو نیت کہتے بھی نہیں ہیں۔ ارادۃ القلب، دل میں جو ارادہ آتا ہے اسی کا نام کیا ہے؟ نیت ہے۔ اب اس کو زبان پہ آپ لا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہر دن صبح میں جو ہے ایک جو ہے مؤذن صاحب جو ہے لوگوں کو جو ہے روزے کی نیت پڑھاتے ہیں، نیت کی دعائیں پڑھاتے ہیں، آج روزہ رکھتے ہیں کل کی تو ایک دعا پڑھاتے ہیں۔ کیا کیا بدعات لوگوں نے چاہیے، یہ بدعات ہے میرے بھائی، بدعات ہیں۔ وقت کے بدلنے سے بھی جو ہے کام بدعت بن جاتا ہے، جگہ کے بدلنے سے بھی کام بدعت بدل جاتا ہے، اور جو ہے شکل کے بدلنے سے بھی وہ کام بدعت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا دین دیا ہے اسی کو اپنانا ہے، اسی وقت میں وہ کام کرنا، اسی شکل میں کرنا، اسی جگہ کرنا، اسی کا نام سنت ہے۔ آپ اپنی طرف سے منمانی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، بدعت بہت بڑی مصیبت ہے، یاد رکھیے۔ بدعات انسان جب اپنا لیتا ہے، قریب ہے کہ بدعات اس کو جو ہے شرک تک لے جائے گی۔ بدعات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا، لوگوں کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا کر رہے ہیں، یہ بدعات کے کام کرنے والے قریب ہے کوئی شرک تک پہنچ جائیں گے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں بڑے بڑے اللہ والے تھے، جو سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ود، یغوث، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کے بہت بڑے نیک بندے تھے، نیک بندے تھے یہ لوگ۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو شیطان جو ہے ان لوگوں کے پاس آیا، ان کی اولاد کے پاس، کہا کہ دیکھو ود، یغوث، یعوق، نصر، یہ سب جو ہے بڑے بڑے اللہ کے بندے تھے، نیک تھے، اب انہوں چلے گئے، اب ان کی یاد تمہیں یاد آئے گی، کتنا ہی اچھا ہوگا کہ ان کے ایک مجسمے بناؤ، کیا کرو؟ ان کے مجسمے بناؤ۔ نیت یہ ہے کہ جب بھی اس پتلے کو دیکھیں گے، اس آدمی کو، فوٹو کو دیکھیں گے، یعنی مجسمے کو دیکھیں گے، تو تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی یاد آئے گی۔ دیکھو بھائی کتنے اللہ والے تھے، ان کی نظر پڑتے ہی اللہ کی یاد آ جائے، تو شیطان ان کے دل میں خیال ڈالا۔ تو یہ لوگوں نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان کے جو ہے مجسمے بنائے، اسٹیچو بنائے پورے۔ جب بھی انہیں دیکھتے تھے تو اللہ کی یاد آتی تھی، ان کو فلاں جو ہے اس سے کوئی مانگتے نہیں تھے۔ لیکن جب یہ نسل گزر گئی، اس کے بعد والی نسل کو شیطان نے یہ سکھایا کہ دیکھو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ تمہارے ماں باپ ان کے سامنے کھڑتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، تمہیں نہیں معلوم ہے؟ اب یہ قوم جو آپ نے آبا و اجداد کو دیکھ رہی تھی ان کے سامنے کھڑتے ہوئے، اب یہ ان سے پوچھنے لگے۔ دیکھیے انہوں نے نئی بدعت ایجاد کر لی تھی، اور وہی چیز کیا ہو گئی؟ شرک میں تبدیل ہو گئی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے، قریب ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ اکثر مفسرین نے کہا فتنے سے مراد شرک ہے، جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، بدعات و خرافات میں مبتلا ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ قریب ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ شرک کا سب سے بڑا نقصان انسان کو جو ہے شرک تک لے جاتا ہے، بدعات کا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے بدعاتی انسان کے اندر ایک منمانی سوچ آتی ہے، دین میں منمانی کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ کیسے؟ آپ جا کے اسے لاکھ سمجھائیں، دیکھو بھائی میں پڑھا ہوں، میں سیکھا ہوں، دین اسے کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ آپ جو بدعات کا کام انجام دے رہے ہیں، میلاد مناتے ہیں اور یہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بات کو مانیے۔ آپ ہزار سمجھائیے، قرآن لے جا کے سمجھائیے، احادیث کھول کے سمجھائیے، بولے گا تم ہزار بولو میں سننے والا نہیں۔ ہمارے باپ دادا پورے دیوانے تھے،
وہ 1000 سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ دین جو سمجھے وہ آج تمہیں آ جا کے سمجھ رہے ہیں کیا ہم اسی کو کرنے والے ہیں، جبکہ دلیل سامنے موجود ہے۔ اتباع الدلیل کا مزاج نہیں، کیا منمانی کا مزاج، میں نہیں مانوں گا، میرے باپ دادا کرتے تھے، یہ تو کافر بھی کہتے تھے۔ تو یہ بدعتی انسان کے اندر منمانی کا مزاج آ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی بدعتی کو، جیسے کہ میں نے کہا کہ بدعتی انسان جو بدعت کا کام انجام دے رہا ہے وہ کیا سوچ کے کرتا ہے، میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اس راستے میں جان مال سب کچھ قربان کرتا ہے، اس لیے شیطان کو بہت پسند ہے، تو وہ اس راستے پہ جانے کی وجہ سے اسے توبے کی توفیق نہیں ملتی زیادہ، اکثر لوگوں کو توفیق نہیں ملتی بدعتیوں کو۔ اور سب سے بڑی بات میرے بھائی، بدعات سے اپنے آپ کو بچائیے، اتباع الدلیل کا مزاج پیدا کیجیے۔ میں کچھ نہیں ہوں، یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ سارے کبار ائمہ کا یہی قول تھا، جب حدیث آ جائے، اللہ کی بات آ جائے تو ہماری باتوں کو اٹھا کے پھینک دو، حدیث رسول کو لے لو، اللہ کی بات کو لے لو۔ یہی مزاج تھا، انہوں نے غلطی نہیں کی ہے، جہاں ضرورت تھی انہوں نے اجتہاد کر کے لوگوں کو فتویٰ بتایا ہے۔ اب تو الحمدللہ علم کا زمانہ ہے، سارا علم جو ہے کتابوں میں جو ہے جمع ہو چکا ہے، کسی امام کے قول کے خلاف اگر کوئی حدیث آ گئی تو ہمیں حدیث کو ترجیح دیں گے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، بدعتی آخرت میں بہت رسوا ہونے والا ہے، آخرت میں اسے جو رسوائی اس کے مقدر میں آنے والی ہے کسی اور کے آنے والی نہیں۔ حوض کوثر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے پلا رہے ہوں گے پانی، وہ ایسا پانی سبحان اللہ جو ایک بار پی لے تو کبھی جو ہے پیاسا نہیں ہوگا میدان محشر میں، وہ پانی ہوگا سبحان اللہ۔ وہاں پر جو ہے فرشتے آئیں گے، بعض لوگوں کو دھکے مارتے ہوئے ہٹائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلانے کے لیے جائیں گے، کہیں گے کہ میری امتی ہیں، فرشتے کہیں گے کہ نہیں اللہ کے نبی یہ تو آپ کی امتی تو ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں بہت ساری باتوں میں تبدیلی کر دی، دین میں اضافہ کر دیا، آپ جیسے دین چھوڑ کے گئے تھے ویسا ان لوگوں نے تبدیل کر دیا، دین میں اپنے منمانی چیزیں داخل کر لی دین کے نام پہ، یہ فاتحہ خوانی ہے، یہ میلاد ہے، یہ 40واں ہے، کیا کیا لوگ بدعت کے کام انجام دیے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر میدان محشر میں ساری انسانیت کے سامنے ان لوگوں کے سلسلے میں غصے میں آتے ہوئے کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر دینی بعدی، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جو میرے بعد میرے دین میں تبدیل کر دیا، اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی اس آیت میں جو پیغام دیا گیا ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اعمال برباد ہوتے ہیں بدعات و خرافات سے، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ مزید باتیں اگلے درس میں ہم جانیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ میں اتباع الدلیل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگارہ میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم